تنخواہوں کے لیے ڈالرز ختم. دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے سٹاف کی تنخواہیں سے جو پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں، سفیر ہیں یا سٹاف ہے، لوکل ہے، وہیں لوکل مراد جو وہیں انہیں ملکوں سے جو بعض ہائر کرتے ہیں یا پاکستان سے گئے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی، کیونکہ تنخواہیں ڈالروں میں ملنی ہے. اور اسٹیٹ بینک یہ ان کو بتا رہے جی ہمارے پاس ڈالرز اس وقت نہیں پہنچے. کہ پاکستان کے پاس اس وقت پڑے ہوئے ہیں ڈالرز جو ہیں وہ آپ کے سعودی عربیہ کے پڑے ہوئے ہیں یا چائنا کے، اور شاید میرا خیال یو ای کے بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ آپ دکھا سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. نہ آپ کو کوئی ڈالر دے رہا ہے. سعودی عرب آپ کو کب تک آپ کو دے، سوال یہ ہے. چائنا آپ کو کب تک دے. ہم تو بیٹھے نکمے نالائق لوگ، ہم تو آپس میں جو ملک کی ہم نے حالت کر دی ہے. مطلب اس کے بعد چائنیز بھی ہنستے ہوں گے ہم پہ، سعودیز بھی ہنستے ہوں گے کہ جناب آپ گھر میں آپ ایک دوسرے کا سر کھولے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا آپ یہاں پھٹول ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں، آپ سے ملک اپنا چل نہیں رہا. آپ پہ پہنچ جائے، اکانومی کا یہ حال ہو جائے، اور اگر امپورٹ کرنی بند کر دی جائے، آفیشلی اسٹیٹ بینک کہہ دے بینکوں کو کہ آپ ڈالر بازار سے خرید کے ایل سیز کھول سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالر نہیں ہے. جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں. آپ کو امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں جیسا کہ سنا، پاکستان کے پاس اب دوسرے دیشوں میں بیٹھے پاکستان کے ہی راجدوتوں کے پاس اب کو دینے کو سیلریاں نہیں بچی ہے. پاکستانی اسٹیٹ بینک نے بھی لگ بھگ ہاتھ کھڑے کر دیا. اور کیسے اب اس ڈیبیٹ میں آپ دیکھ رہے ہو، روف کلاسرا نے وشلیشن کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی اور چائنا سے آئے ہوئے ڈالر صرف ہم سونگ سکتے ہیں، یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک دیش کے لیے بہت ہی بڑی وڈمبنا ہے کہ آج یہ دیش صرف اور صرف بنا پیسے کے دوسروں کے منہ کی طرف تاکتا رہتا ہے. اور کیسے امریکہ، چائنا اور سعودی عرب جیسے دیشوں نے بھی اب لعنت بھیجنی شروع کر دی ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. بعد فارن آفس کی حالت ہوئی ہے جو پہلے اس میں تھی، مئی 1998 میں تھی. آج وہی حالت ہے اس کی. جب ہم نے نیوکلر اس وقت بلاسٹ کیے تھے تو پاکستان پہ فوری طور پر اس وقت پابندیاں لگ گئی تھیں، اور ہمارے جو فورن ریزروز تھے وہی انہی کی حکومت تھی. ویسے نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. اللہ کے فضل سے یہ بھی جو اب کی دفعہ دے رہا ہوں تو یہ بھی انہی کے کھاتے میں جانے والی ہے یہ جو چیز ہے. تو اس وقت انہوں نے فورن یہ جو ان کے ریزرو تھے، ڈالرز اکاؤنٹ تھے، وہ سارے کچھ انہوں نے فریز کر دیے تھے. اور اس وقت بھی کوئی 2-4 مہینے تک کہا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے مشنز ہیں باہر پاکستان سے، ہماری ایمبیسیز ہیں، ہمارے سٹاف ہیں یا کونسل وہاں پہ یہ کونسلیٹ ہیں، کوئی 120 کے قریب بتایا جا رہا ہے جو مجھے بتایا فارن آفس سے کسی نے. تو اس وقت بھی ان کی تنخواہیں جو ہیں نا کوئی 3-4 مہینے تک پاکستان پر ڈالرز نہیں تھے. انہوں نے سب کچھ کر دیا تو کوئی تنخواہیں ان کو اس وقت نہیں دی گئی تھیں. اب 24 سال بعد اب وہی سچویشن ہوئی ہے. جو مطلب بڑی سٹوری ہم آپ کے ساتھ آن اتھینٹسٹی ہم بریک کر رہے ہیں کہ اس وقت پچھلے چند مہینوں سے جو پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں، سفیر ہیں یا سٹاف ہے، لوکل ہے، وہیں لوکل مراد جو وہیں انہیں ملکوں سے جو بعض ہائر کرتے ہیں یا پاکستان سے گئے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی، کیونکہ تنخواہیں ڈالروں میں ملنی ہے. اور اسٹیٹ بینک یہ ان کو بتا رہے جی ہمارے پاس ڈالرز اس وقت نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، بڑی امپورٹنٹ ایل سی نہیں کھل رہی تھیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں دینے کے لیے جو بیرون ملک ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، سٹاف ہے، ان کے لیے بھی تنخواہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اور درمیان میں ایک مزے کی خبر اس پہ لگی تھی، سامنے آئی تھی کہ کوئی انہوں نے آڈی گاڑیاں منگوائی ہیں کچھ لوگوں نے، کچھ بڑے لوگوں نے، کچھ چند لوگوں کے لیے. جب آپ کے پاس اپنے ڈپلومیٹس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، ایل سی کاروباری بزنس مین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے، اسی وقت انہوں نے آڈی گاڑی جو ہے بڑی ویری آپ کو پتہ ہے انتہائی اس میں لگژری گاڑی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے 1.2 ملین ڈالرز کے قریب کی کوئی ایل سیز جو ہیں وہ بھی کھولی گئی ہیں، وہ بھی امپورٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں. وہ مطلب خیر ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے، ان کے دوست جو تھے یہاں پہ، انہوں نے جو آ کے چائنا سے کچھ 36-37 ہزار انہوں نے گاڑیاں ایم جی جو ہے نا انہوں نے منگوائی تھی، اس میں بھی ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ اسی طریقے سے گئے تھے. جب ہم دنیا بھر سے بھیک مانگ رہے تھے، تو سارا ہماری پرائرٹیز بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی گاڑیاں منگوانا اہم تھی، اب بھی گاڑیاں منگوانا اہم ہے. خیر، نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. سو اس پہ انہوں نے جہاں سے جو جاتی ہوتی ہے لسٹ، انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ان سے لسٹ منگوائی کہ آپ ایک کام کریں، ابھی اتنے پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس ڈالر جو ہیں، تو آپ ہمیں جو سب سے زیادہ اہم آپ کے ایمبیسیز ہیں نا
آپ ان کے ہمیں بھیجیں, ہم ان کو بھیجتے ہیں پیسے بھی. باقی جو غیر اہم ہے ان کی خیر ہے, پتہ نہیں غیر اہم نے وہاں پہ اپنا گزارا کیسے کرنا تھا. اگر بھی انہوں نے کہا غیر اہم اس ایمبیسیز کو رہنے دیں, جو اہم ہمارے مشنز ہیں, جو ایمبیسیز ہیں, کونسلیٹ ہے, پہلے ان کا بھیجیں, ان کو پہلے تنخواہ بھیج دیتے ہیں, ڈالر جو بھی کچھ بچے کچھ ہیں, اور باقی کا ہم بعد میں دیکھیں گے. سو انہوں نے ان کو کوئی لسٹ بنا کر بھیجی فارن آفس نے, اچھا کہ یہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی لمبی لسٹ ہے, اب اتنی لسٹ کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ دوبارہ اس کو ریوائز کریں, پھر دیکھیں ان اہم میں سے اور کتنے اہم ہیں. انہوں نے دوبارہ اس پہ بیٹھے کیلکولیشن کی, ادھر ادھر کر کے انہوں نے پھر ان کو لسٹ بھیجی. اس پہ بھی انہوں نے اعتراضات کیے, انہوں نے کہا بھائی جان اتنے بھی نہیں ہیں, اتنے بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو مطلب ہے نہیں ہے ہمارے پاس. پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں جو ہمارے بڑے اسٹیشنز ہیں, لائک واشنگٹن ہے آپ کا بڑا اسٹیشن ہے, آپ کا یورپین کوئی کیپٹلز ہیں وہاں بڑے اسٹیشنز ہیں آپ کا, اس کے بعد یہ ہو گیا برٹن ہو گیا, اور ایک اور ہیں جو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ, ان کو تو بھیجیں. یہ تو نہ ہو کہ بالکل وہاں پہ لوکل سٹاف کو اپنے سیلریز دینی ہوتی ہیں, چلے آپ کو ڈپلومیٹس ہیں, دیگر لوگ کہاں سے لیں گے ادھر پیسے لیں گے. سو ان کو تو تنخواہیں دے رہے ہیں, جو میری اطلاع ہے کہ جو بڑے اسٹیشنز ہیں. لیکن جو چلڈرن آف لیسر کارڈ ہیں, جن غریبوں کو کسی نے نہیں سننی, وہ بیٹھے ہوئے اللہ کے سارے, اب وہ کیسے گزارے کر رہے ہیں یہ انہیں پتہ ہوگا یا کسی اور کو پتہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ ہوئی کیسے ہیں, کیسے اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کے پاس اس وقت پڑے ہوئے ہیں ڈالر جو ہیں وہ آپ کے سعودی عربیہ کے پڑے ہوئے ہیں, یا چائنا کے, اور شاید میرا خیال یو ای کے بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ آپ دکھا سکتے ہیں, سونگ سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے ڈش کو. وہ صرف آپ کے ریزروز کے منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ انہوں نے رکھی ہوئی, ادروائز آپ کے پاس اس وقت کوئی پیسے جو ہے نا وہ نہیں ہیں. تو اب آپ کے پاس حال یہ ہے کہ فوری طور پر پاکستان کو 5-6 بلین ڈالرز کے قریب آپ کو چاہیے, جس پہ آپ اپنی کوئی ادائیگیاں کر سکیں, چیزیں کر سکیں. ساتھ میں ہم یہ سن رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بانڈ جو وہ ہونے والے ہیں آپ کے میچور ہونے والے ہیں, تو ان پہ بھی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے اور ہم ان کو ادائیگیاں بھی کریں گے. حالانکہ دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جو بانڈز ہیں ان کے حوالے سے ادائیگیاں مشکوک ہو رہی تھیں کہ شاید پاکستان ٹائم پر نہ, اور یہ بڑے کاسٹلی ہیں. اس پہ ہم کسی وقت سٹوری کریں گے کہ شاید یہ اسحاق ڈار صاحب وہی والے ہیں جو 2014 میں شاید یہ لیے گئے تھے. اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. سو حکومت تو اس پہ ڈٹی ہوئی, کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, پیمنٹس بھی ہو رہی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بزنس مین بھی رو رہے ہیں, عام آدمی بھی رو رہے ہیں کہ امپورٹ چیزیں نہیں ہو رہی, ایل سی نہیں کھل رہی. سو یہ پہلی دفعہ بڑا ایک وہ ہے مطلب جھٹکا ہے کہ فارن آفس جو ہے پھر انہوں نے ان کو اپروچ کیا پہلے اسٹیٹ بینک کو, جب وہاں سے نہیں ہوا تو پھر انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو انہوں نے کوئی سمری وغیرہ بھیجی ہے کہ ہمیں گرانٹ دے اپروول کو اسپیشل کیس کے طور پر. پھر ان کے فنانس منسٹری سے جو ہیں رابطے ہوئے, ان سے انہوں نے بات کی ہے, بلکہ فنانس سیکریٹری ہیں حامد یعقوب صاحب, ان سے بھی بات ہوئی ہے ہماری. اور بڑی مزے کی بات ہے, میں اس سے پہلے کہ ان پہ جو حامد یعقوب صاحب کی بات کروں میں, کہ میری فارن آفس کے ان سپوکس پرسن سے بات ہوئی ہے, یہ جو ہیں ممتاز بلوچ صاحبہ جو ہیں, شی واز ویری کائنڈ. میں نے پہلے کال کی, رابطہ نہیں ہو رہا تھا, خیر ان کی کال ہے بعد میں. تو انہوں نے مجھے کہا ہے جناب کہ اس پہ میں آپ کو کل اپنا پوائنٹ آف ویو ورژن میں آپ کو دوں گی اس پہ ڈیٹیل سے. انہوں نے اس کو فوری طور پر ڈینائی نہیں کیا اس بات کو کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا فوراً کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہ میں کل اس پہ ڈیٹیل ڈیٹا کے ساتھ آپ سے بات کروں گی. پھر میری کسی اور کوئی سینئر بندے سے بات ہوئی ہے وہاں پہ فارن آفس میں, وہ یہ کہتے ہیں یس دیئر از این ایشو ہے, بالکل ہے, تنخواہوں کے مسئلے آ رہے ہیں. اتنا ہی میں اس وقت میں بتا سکتا ہوں, میرا مقصد کو پینک کریٹ کرنا نہیں ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ فنانس والے کیا کہہ رہے ہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. فنانس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ جو آپ سٹوری کر رہے ہیں, ہم نے بتایا ان کو یہ سٹوری کر رہے ہیں, تنخواہیں ادا نہ کرنے کی خبر جو ہے نا انہوں نے کہا یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. ذرا ذہن میں رکھیں, فارن آفس کہہ رہا ہے کہ دیر از این ایشو, ان کے کسی سینئر افسر نے مجھے کنفرم کیا ہے, اور ان کے سپوکس پرسن کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو کل میں ڈیٹا آپ کو پورا دوں گی کہ کن کن کی تنخواہ. مطلب ان کا کہنے کا یہ ہوگا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ کہاں پہ سیلریز دی گئی ہیں, کہاں پہ ابھی دینی باقی ہیں, یا ہمارے کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ نے تیسرے کوارٹر کے بجٹ کے ایڈوانس ریلیز کی درخواست کی تھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کی درخواست جو ہے 15 دن پہلے ہم نے اس کو منظور کر لیا تھا, اور 10 دن پہلے اسٹیٹ بینک نے پاکستانی منشنز کو یہ سیلریز یا یہ ریمیٹنسز کی اجازت بھی دے دی تھی. اور وہ یہ کہتے ہیں اس میں حامد یعقوب صاحب جو ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی کا فارن ایکسچینج پر دباؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں وزارت خزانہ نے وزارت خارجہ سے تنخواہوں کے مسئلے پر کوئی رابطہ نہیں کیا, تو وزارت خارجہ تنخواہوں کے معاملے پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سائٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی تنخواہوں کا مسئلہ ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہا ہے, تو آپ فارن آفس سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بہتر طریقے سے اس معاملے پر یہ گائیڈ کر سکیں گے. سو ہم ان کا ویٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ چیز اب اس وقت پرابلم بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے فوری طور پر کہاں سے وہ پیسے لائے, اپنے آپ
بہر آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہیں, ریزروز ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں. ایک میں دیکھ رہا تھا $500 ملین کی کوئی ابھی وہ پیمنٹ ہے, یہ شاید وہ ساتھ میں پاکستان کو ملی ہے شاید, اس سے کوئی تھوڑا. لیکن اب حالات جو ہیں وہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ نہ آپ کو کوئی ڈالر دے رہا ہے. سعودی عرب آپ کو کب تک آپ کو دے, سوال یہ ہے. چائنا آپ کو کب تک دے. ہم تو بیٹھے نکمے نالائق لوگ ہیں, ہم تو آپس میں جو ملک کی ہم نے حالت کر دی ہے, مطلب اس کے بعد چائنیز بھی ہنستے ہوں گے ہم پہ, سعودیز بھی ہنستے ہوں گے کہ جناب آپ گھر میں آپ ایک دوسرے کا سر کھولے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا آپ یہاں پھٹول ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں, آپ سے ملک اپنا چل نہیں رہا. آپ لوگوں کو لیڈرشپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپس میں کوئی مسئلے حل کر سکے, کوئی اسٹیبلٹی لے کر آ سکے, کوئی ریمیٹنسز بڑھا سکے, کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھا سکے. مطلب ڈالر کو آپ 240 تک لے گئے اور آپ کی وہ جو ہے آپ کے ایکسپورٹ جو بڑھے نہیں, کیونکہ ہمارا وہ جو بزنس مین ہے اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ اس کو کیپٹلائز کرنے کی. اس کے آپ کو یاد ہوگا وہ اس پہ میرا 31 ارب ڈالر تک آپ گئے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی فنیشنگ گڈز ہی نہیں ہے. زیادہ پیسہ دنیا دیتی ہے فنیشنگ گڈز پہ دیتے, پیسہ تو گرا دیا آپ نے. لیکن ان سے پوچھنا چاہیے ٹیکسٹائل والے ہمارے ہیں, دیگر لوگ ہیں, کہ آپ نے صرف $5 ارب انہوں نے وہ کیا ہے, انہوں نے ریز کیا ہے, اس پہ انکریز ہوا ہے ان کی ایکسپورٹ میں, اور آپ نے 100% سے زیادہ جو ہے ڈالر کو آپ نے وہ کیا ہے اوپر لے گئے, روپیز کو ڈی ویلیو کیا ہے. سو دنیا بھی تو کہتی ہوگی کہ ہم نے آپ کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور ایکسپینسز کنٹرول نہیں ہو رہے ہمارے. ایکسپینسز آپ دیکھ لیں, انہوں نے 70-75 کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ کیبنٹ, انہوں نے اپنے شہباز شریف صاحب نے. پنجاب پہ کسی کی نظر نہیں پڑ رہی. ذرا ذہن میں رکھے 4 مہینے سے, مجھے تو کل پرسوں پتہ چلا, پہلے نہیں تھا مجھے اپنی جہالت پہ, آئی ایم سوری فار دیٹ. وہ سیشن چل رہا ہے مسلسل, پنجاب اسمبلی کا سیشن مسلسل چل رہا ہے, ممبران آئے نہ وہ چل رہا ہے. ریزن کہ طریقے عدم اعتماد کو نہ پیش کر دے وہاں پہ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ڈیلی کے الاؤنسز ہیں ایک ممبر کے جو ہزاروں میں ہیں. یہاں تو $5,000 تھا, آپ شاید بڑھا کے انہوں زیادہ کر دے. قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے بھی اسی طریقے کے ہیں. ان کو بیٹھے ہوئے 4 مہینے سے وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. آپ کے 300-400 جو ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کا, تنخواہ بھی لے رہے ہیں, وہ الاؤنسز بھی لے رہے ہیں, پرکس اینڈ پریولیجز بھی لے رہے ہیں, اور اجلاس بھی چل رہا ہے وہاں پہ 4 مہینے سے. یہ کبھی ہوتے